شاہ محمود قریشی صاحب کی دوبارہ سے جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا شور و غوغا ہے۔ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کبھی آئی ہی نہیں، ایک عجیب سی کھچڑی ہے یہ سوسائٹی۔ ابھی تک ہم طے ہی نہیں کر سکے ہم نے اس ملک میں کون سا نظام چلانا ہے۔ ایک بندر ہے وہ ایک شیر کو تنگ کر رہا ہے، پھر وہ شیر کے ہاتھ میں آ جاتا۔ سر پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون سا زوم تھا کہ میں بہت زیادہ لاڈلا ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ جو بڑی خوفناک اور بڑی دردناک ہے، اس کو جب جفیاں پپیاں کروائی گئیں تو اس کو تو لگا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کون ہے باجوہ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج واویلا بہت مچا ہوا ہے کہ بڑا ہی کوئی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ غیر سیاسی سلوک ہو رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا جو شور و غوغا ہے یہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی سائفر والے مقدمے میں رہائی کے بعد ضمانت کے اوپر دوبارہ سے جو گرفتاری ہوئی ہے، اور پھر جس انداز سے گرفتاری ہوئی ہے، یہ اس کے اوپر بڑا شور و غوغا ہے۔ دو اس کے اوپر جو وہ رائے یا خیال سامنے آ رہے ہیں سازشی مفروضے، ایک سازشی مفروضہ ہے اور ایک عمومی رائے ہے۔ عمومی رائے یہ ہے کہ وہ جو قانون اور دستور کی بالادستی کے خواہاں ہیں، جو خواہش مند ہیں کہ پاکستان کے اندر سب اچھا ہو، آئین اور دستور کے مطابق چلے، ہم بھی میرا بھی شمار اسی قبیلے سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ خیال، یہ خواہش اپنی جگہ کے اوپر بالکل واجب ہے اور بالکل جائز ہے، یہ ہونی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور کے اوپر معروضیت جو ہے کہ پریکٹیکلی اس ملک میں چل کیا رہا ہے، کیا ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی، جاپان، کہاں پر ہیں ہم؟ کیا ہم ایک سیٹلڈ ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، یا پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کبھی آئی ہی نہیں، نہ ہمارے رویوں میں آئی، نہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر آئی، نہ ہماری حکومتوں کے اندر آئی، نہ ہماری ریاست کے اندر موجود ہے۔ ایک عجیب سی کھچڑی ہے یہ سوسائٹی۔ یہ مطلب ایک طرف کبھی کہیں پر قبائلی نظام ہے، کوئی اسلامی نظام کا خواہش مند ہے، کوئی کسی نظام کا خواہش مند ہے، کوئی صدارتی نظام۔ ابھی تک ہم طے ہی نہیں کر سکے ہم نے اس ملک میں کون سا نظام چلانا ہے اور کون سا نظام ٹھیک ہے اس ملک کے لیے۔ طے تو خیر ہے، پاکستان کے ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، انہوں نے تو یہ طے کر لیا تھا جب پاکستان کا دستور متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا، لیکن طے ہونے کے بعد کیا ہوا تھا، کتنی ترمیمیں ہوئی تھیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ معروضیت کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ ذرا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ کوئی ہنسی مذاق کی طرف جا رہی ہے، لیکن اگر آپ نے یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ ایک بندر ہے وہ ایک شیر کو تنگ کر رہا ہے، کبھی وہ ٹوسی مار کے ادھر آتا ہے، شیر کا کبھی کان کھینچتا ہے، کبھی دم کھینچتا ہے، اور وہ چونکہ پھرتیلا ہوتا ہے، کھلنڈرا ہوتا ہے، اور کبھی ادھر ادھر شیر کے ہاتھ نہیں آتا، پھر وہ شیر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر شیر اس کے ساتھ جو کرتا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ سر پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ بڑی ایک آپ کو لگ رہا ہوگا کہ غیر سنجیدہ واقعے کو میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اسی طرح ہی ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون سا زوم تھا کہ میں بہت زیادہ لاڈلا ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو فاصلہ ہوتا ہے کسی کے بھی ساتھ، وہ فاصلہ جب مینٹین رہتا ہے تو ایک حیا، ایک جس کو کہتے ہیں پردہ، ایک بھرم، ایک وسوسہ کہ یار پتہ نہیں اگلا کس طرح کا ہے، کوئی خوفناک تو نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ جب وہ فاصلہ ختم ہو جائے تو لگتا ہے کہ ساڑھے ارگا ہی ہے۔ مطلب اکبر بادشاہ کے دربار کا جو مسخرہ ہوتا ہے، اس کو جب تک اکبر بادشاہ صاحب فاصلہ نہ رکھیں تو وہ مسخرہ تو جان کو آ جائے گا، اور اسی طرح ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ جو بڑی خوفناک اور بڑی دردناک ہے، جو بڑی جناب زبردست ہے، جو نہ چوں برداشت کرتی ہے نہ چیں برداشت کرتی ہے، کسی کو پھائے لگا دیتی ہے، کسی کو اٹھا کے پاکستان سے باہر جو ہے وہ جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، اس کو جب جفیاں پپیاں کروائی گئیں تو اس کو تو لگا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کون ہے باجوہ کی ہے، باجوہ کی وید ہے، آصم منیر کی کر لے گا۔ بھائی یہ باجوہ، آصم منیر، ان کے جو سابقہ پیش رو ہیں، ان جرنیلوں نے پاکستان کے اوپر براہ راست حکومتیں کی ہیں، 10 سال، 11 سال، 9 سال،
اور بلا شرکت غیرے کی ہیں. وہ تو لوگوں کی جو اندر کی وہ تڑپ ہے وہ ہلکی ہلکی ڈھولکی بجتی رہتی ہے کہ نہیں ہمیں جمہوری الیکشن کب ہو گئی ہے وہ. لیکن انہوں نے کی ہیں حکومتیں یہ بھی, اور پھر جس انداز سے کی ہیں. آپ اللہ معاف کرے, ضیاء الحق صاحب کا جو مارشاء اللہ تھا وہ کوئی عام مارشاء اللہ تھا؟ جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی اور اس کے ساتھ جس طرح نپٹا پاکستان کی فوج نے, غیر قانونی غیر آئینی, اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن نپٹا. جس طرح کوڑے مارے, سر ناخن کھینچے. میاں جہانگیر میرے علاقے اور محلے کے کونسلر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, ناخن کھینچ دیے تھے ان کے یہ جو ہے شاہی قلعہ, تو پھانسیاں لوگوں کو لگی. تو آپ یہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف یہ رویہ, اور ایک طرف جناب ان کو لگے کہ اسٹیبلشمنٹ باجوہ بیچارہ وہ, یار یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, حلوہ. اور یہ حلوہ عمران خان صاحب کو اس لیے لگا کیونکہ وہ حلوہ تھے ان کے لیے, اتنی لیوریج ان کو تھی, اتنی گنجائش, اتنی محبت ان کے لیے تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ باقی دو سے نفرت بہت تھی. تو خان صاحب جو ہے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ جو ہوتا ہے وہ لے گئے. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. پہلے انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کی یا کسی بھی آرمی چیف کی جب تقرری ہو رہی تھی انہوں نے لشکر کشی کی, اور جب لشکر کشی کی تو وہاں پر پھر جو کینٹیاں کھڑکی, اور پھر خان صاحب کو بتایا انہوں نے کہ جناب کی جرت بھی نہ کرنا, یہ حرکت بھی نہ کرنا, ورنہ زندہ سلامت واپس نہیں جاؤ گے, پھر جو ہوئے گا دیکھی جائے گی. سر وہ ہمارے ایک دوست ہیں نصر اللہ ملک صاحب, آپ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں, نیوز کے وہ ڈائریکٹر نیوز ہیں. وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کوئی بندہ تھا, وکیل صاحب تھے, تو وہ صحافی ماڑے لوگ ہوتے ہیں سر, ان کے اوپر انہوں نے چڑھائی کرنی شروع کر دی. بال پوائنٹ پکڑا ہوا تھا, مجھے یاد ہے یہ واقعہ, میں نے براہ راست نہیں دیکھا, یہ مجھے میاں وحید مرحوم ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بتائی یہ والی بات, کہ وہ بات کہیں چلتی چلتی وہ گرما گرمی تک آ گئی. ملک صاحب نے نا پین رکھا سائڈ پہ, انہوں نے کہا یار صافت کر لیں گے بعد, پہلے میں تیرے نال نبڑنا نہ آیا. سمجھ رہے نا اس بات کو؟ تو یہ اس دن جب یہ گئے تھے 26 سے پہلے, وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ گولی کھانے کے بعد جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے گئے تھے, اور ارادہ یہ تھا, اور اندر سے اشارہ تھا کسی طرف سے کہ آ جائیں آپ کو پوری ہیلپ ملے گی. تو وہ جب گئے تو پھر وہاں سے ہوا کہ وہ جی نصر اللہ ملک صاحب والی بات, انہوں نے کہا کہ یار کہ پھر بعد وکھاں گے کہ مارشاء اللہ لان تو بعد کی ہوں تینوں نہیں چھڑنا, آ جا بسم اللہ کر. تو خان صاحب اس وجہ سے خوف سے واپس آئے تھے. وہ پہلا تھا ان کا خیال کہ نہیں وہ اچھا. پھر عاصم منیر صاحب جب بن گئے تو عاصم منیر صاحب جو تھے, یہ خیال تھا, گمان تھا کہ چونکہ جنرل باجوہ صاحب اپنے گھن چکر میں وہ جو 10-11 جتنے بھی کور کمانڈر تھے یا جو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر کے چلے گئے تھے, فیلڈنگ کمپنی لگا گئے تھے, وہ تاثر یہ تھا عمران خان صاحب کو کہ جنرل عاصم منیر صاحب ویک ہے. یہ تو اکتوبر نومبر میں جا کے, یعنی یہ جو نومبر گزرا ہے اس میں جا کے کچھ 2-4 ریٹائرڈ ہوں گے جرنیل, تو وہ اب لگائیں گے, پھر وہ اپنی فیلڈنگ ہو دی تھی, ٹیم ہی کوئی نہیں. یہ خان صاحب کو سمجھانے والے اور بتانے والے کہتے تھے, اور خان صاحب اس پٹی پہ چڑھ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مئی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ خان صاحب نے سمجھا سی حلوہ ہے. تو جب آپ 9 مئی کریں گے, جب آپ کبھی شیر کے کان کو کھینچیں گے, کبھی شیر کو یہ کریں گے, شیر کو کبھی وہ کریں گے, تو سر پھر شیر جو آپ کے ساتھ کرے گا وہ وہی کرے گا جو اب ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. ادھر شاہ محمود قریشی صاحب نکلے ہیں, ادھر سے وہ دھر لیے گئے ہیں. سپریم کورٹ اپنا کام کرے, انتظامیہ اپنا کام کرے گی. یہ میں اس کو آئین اور دستور کے پیمانے کے اوپر نہیں پرکھ رہا. مائنڈ اٹ, میں آپ کو زمینی حقیقتوں کے اوپر جو چل رہا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ٹھیک نہیں چل رہا, آئین کے مطابق نہیں ٹھیک, اوکے مان لیتے ہیں, لیکن کیا 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ سب ٹھیک تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب جو 9 مئی کو, ابھی تو مہربانی پاکستان کے ان زبردست لوگوں نے یہ کی ہے, میں تو مہربانی کہوں گا سر, ورنہ کون روک سکتا ہے ان کو؟ ماضی میں تو کوئی نہیں روک سکا. اس بات کو سمجھیں, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
ابھی عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل نہیں کیا گیا، ادروائز وہ 9 مئی کے ہر معاملے میں ملوث ہیں، اس سے پہلے سے یہ پلان تھا. یہ میری اطلاع ہے، یہ میں آپ کو یوں کہہ دیں فرام دا ہارسز ماؤتھ جو کہتے ہیں، بربنائے اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے، پاکستان کی انتظامیہ کا، ایگزیکٹو کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، ایف آئی اے سمیت دیگر جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز ہیں ان کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری ایویڈنس ہے اور وقت آنے کے اوپر ضرورت پڑی تو ضرور وہ ایویڈنس بھی آئے گی اور وہ ہوگا بھی. کیا فوجی ٹرائل؟ تو فوجی ٹرائل تو 102 لوگوں کا چل رہا ہے، اس میں سے 11 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے گناہ کر کے رہا کیے جا چکے ہیں. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اندھی دشمنی نہیں ہے پاکستان کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور فوج بڑی کلیئر کٹ ہے سر، بہت کلیئر کٹ ہے. تو جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جناب کہ بہت یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بھائی نہیں ملے گا. میں صرف اتنا کیس بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیں جو چیزیں چل رہی ہیں. اور اچھا دوسری بات یہ کہ جن کا یہ خیال ہے کہ جی کہ 9 مئی کوئی ہو گیا بس تو گل ختم ہوئی، ایسی بات نہیں ہے. 9 مئی ہم بھولتے ہیں، بھول جائیں. سر پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں ایلیمنٹ اس کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ ان سے جب بات کریں وہ 9 مئی کا جب ذکر آتا تو وہ سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب 9 مئی کا مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی سے، اور 9 مئی ایک سوچ کا نام ہے، وہ جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے عمران خان صاحب کے بغیر پاکستان نہیں، اور ہماری ریڈ لائن ہے. جو 9 مئی کی سوچ ہے، جو اس سے جڑا ہوا ہے، جو عمران خان صاحب کو ابھی بھی اپنا لیڈر مانتا ہے، اس کے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونا اس ریاست کے اندر. یہ میں بار بار یہ والی بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھیں کہ ابھی تو ہم نے وہ منزل بہت دور ہے، اس کو پتہ نہیں کب پانا ہے. وہ جو سیٹلڈ ڈیموکریسی والی ہوتی ہے، نسلیں گزر چکی ہیں. 75 سال میں تو یہ خواب پورا نہیں ہوا، اور شاید اگلے 75 سال میں بھی شاید پورا نہ ہو. سر آتی ہے اردو زبان آتے آتے، یہ میں بڑی اکثر یہ والا شعر، یہ جو مصرع میں پڑھتا ہوں، تو جو لوگ اس وقت پاکستان کے آئین، دستور، قانون پسند ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے، وہ اپنے ان لیڈروں سے پوچھیں، ان پولیٹیکل پارٹیوں سے پوچھیں یہ کہ وہ جب 9 مئی کا ذکر آتا ہے تو وہ 9 مئی والوں کو علیحدہ کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور کس طرح ہوگا 9 مئی والا جی علیحدہ؟ وہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو آپ ٹریٹ کریں قانون کے مطابق، یہ کہا جاتا ہے. باقیوں کو آپ چھوڑ دیں. جو لوگ 9 مئی کرنے والے کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، قانون جو بھی کہتا پھرے، یا قانون جو بھی کہتا پھرے، غلط لفظ ہے، جو بھی کہتا ہے اور بجا کہتا ہوگا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ان کو قانون کے مطابق ڈیل نہیں کیا جانا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو کہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن پریکٹیکلی یہ ایسا ہی ہونا ہے کہ آپ کہیں کہ جی کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے، 9 مئی کیا تھا تو اوکے، اس کو سزا دے دے، باقی پارٹی. اس طرح نہیں ہوں سر، چوپڑیاں تے نالے دو نہیں ہوندیاں. اب دیکھیں کہ یہ پہلا میرا خیال ہے کہ ان کی بڑے لیڈروں میں سے پہلی کی انٹری ہے 9 مئی والے کیس میں. شاہ محمود قریشی صاحب آئے باہر اور جیل کے دروازے سے دوبارہ دھر لیے گئے. 9 مئی میں گرفتاری ان کی ڈال دی گئی. 9 مئی ظاہر ہے کہ فوجی ٹرائل ہوگا آگے چل کے، یہی ہے نا جی. کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم بیسیکلی ٹرین کیے گئے تھے، پلان کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا. ریکارڈنگز ہیں مراد سعید کی، بشرا بی بی کی، کہ کس طرح 9 کے بعد پھر 10 کو، پھر 12 کو دوبارہ احکامات تھے. یاسمین راشد صاحبہ نے، وہ ریکارڈنگ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں، میرے اندر تو انہیں ہمت نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتی. بشرا بی بی کہہ رہی ہیں اس ریکارڈنگ میں کہ آپ نے 12 کو دوبارہ جانا ہے، لیڈ کرنا ہے، کینٹ کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا ہے، کینٹ کو ہم نے سیز کر دینا ہے.
انہوں نے کہا تھا نہیں یہ بس ایک باری چول وج گئی سو وج گئی ہوں دوبارہ میں اتنی غلطی کرنے لگی، یہ انہوں نے کہا تھا. تو سر یہ اس طرح کے جو جرائم ہوتے ہیں ریاستیں ان کو معاف نہیں کرتی. ادروائز آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کا 9 مئی والا جرم بلا دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کا فارغ کر دیا گیا، تو سر اور کتنے خوفناک جو ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے اوپر. سمجھیں اس بات کو، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا. یہاں پر دھرنے دیتے ہیں اور لوگ مفلوج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ دھرنا کس طرح اٹھانا ہے. بڑے بڑے جو کہتے ہیں نا، میں اس چیز کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، کسی کے وہ بات جو ہے وہ ایمان اور اس طرف چلی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو اٹھانا آسان نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. تو آج اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ چھوٹ دے دی گئی، اس کے چیئرمین کو دے دی گئی کہ ہاں جی اچھا 9 کی غلطی ہوئی سی، کوئی گل نہیں میرا پتر تو دوبارہ تو کھیل نہیں، یوں ہوا تو پھر جو باقی جو وہ پتر نہیں ہیں اور جڑے جناب وہ تیپ ٹاس کر دینے والے نے جناب، پھونک کر دینے والے، ان کا کیا کریں گے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کہیں کہ جی کہ آپ کو کھلی چھٹی ہے، اوکے غلطی ہوگی نو پرابلم. سر باقی آ کے تو کٹ دیں گے، باقی تو جناب بڑے وہ ہیں، وہ تیپ ٹاس کرنے والے ہیں، دگڑدوش پروگرام سمجھتے ہیں، دگڑدوش. تو ریاست یہ افورڈ نہیں کرتی. اب مرضی ہے کہ آپ اس سیاسی عمل جو 9 مئی کو ہوا اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ ریاست جو ہے وہ جناب کہ وہ آئے گی، وہ پہلے آپ کو جناب انسانی حقوق کا وہ چارٹر پڑھ کے سنائے گی، قانون میں آپ کی یہ حقوق ہیں، دستور میں آپ کے یہ حقوق ہیں. دستور نو اتنے پندہ کون ہے سر؟ یہ بات سمجھیں، معاملہ سینسٹیو ہے. تو لہذا وابیلا کرنے کی ضرورت نہیں، جنہ کھدیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے ہون گے پیڑ. اس بات کو پلے باندھ لیں، باقی ویکھی جائے گی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.